بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ بجٹ اناؤنس ہوا ہے، لیکن اناؤنس ہوتے ساری بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہونی شروع کی، انڈسٹری کی طرف سے، ریٹیلرز کی طرف سے، جن پہ نہیں لگائے کہ ان کی طرف فنگر پوائنٹ کر کے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کانٹرڈکشنز ہیں کہ اگر فزیکل ٹارگٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو دوسری سائڈ کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا اگر اس کو انہینس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ امپورٹس کمپریس ہو رہی ہیں اس سے، اور پھر ٹریڈ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دونوں جو ہیں وہ آپس میں بے شمار ایسی چیزیں، اور اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہم نے آج ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کو. ہی از ایکٹیولی انوالوڈ ان آل دس پروسیس ان گیونگ سجیشنس ٹو دا گورنمنٹ آلسو. تو ہم ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیں، یہ تو بڑا عجیب سا، اس میں تو کوئی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ایٹ دی سرفیس بڑی کانٹرڈکشنز ہیں. دیکھیے اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس بجٹ کو بنا رہا ہوتا ہے، یہ تقریباً ایسے بجٹ ہوتا، الیکشن ایئر ہے، آپ کو اس کو الیکشن ایئر میں ریلیف جو ہے وہ بھی دکھانا ہے، ایٹ لیسٹ فار آپٹکس اف ناٹ فار ریئل، ڈسپائٹ آپ کے خسارے اور تمام لمیٹیشنس کے. دوسری طرف جو امکانات لگ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ پی ٹی آئی شاید کو بہت بڑی اپوزیشن پارٹی نہ بن پائے الیکشن میں، جو اس وقت کے آج کی صورتحال ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم آئی ایم ایف کے ساتھ وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ انگیجمنٹ چلتی رہے نام ریویو کے لیے، لیکن وہ اس لیے بھی انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر بہت مضبوط کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی تو موسٹ لائکلی انہی پارٹیز میں سے کوئی پارٹی اگلی حکومت بھی بنا رہی ہوگی، تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات اس حد تک نہ بگاڑے جائیں کہ بعد میں ان کے ساتھ بات کرنی مشکل ہو جائے، جو کہ ضروری ہوگی الیکشن کے فوراً بعد. تو اگر ہم اس ساری صورتحال میں دیکھتے ہیں تو جو اس وقت بجٹ جو اسمبلی سے پاس ہوگا، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفتیٰ صاحب کے پچھلے سال والے بجٹ کی طرح اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے کچھ نمبر چینج ہو جائیں گے، اپروول سے پہلے اپروول سے پہلے امینڈمنٹ اس میں آ جائے گی. لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا تھا، کیونکہ جو کنٹراڈکشنز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جو انکنسسٹنسیز کی بات کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ کا ریونیو اور آپ کے اخراجات جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہے. 460 ارب روپے جو ہے وہ ہم نے صوبائی سرپلس کے لیے وہ سوچا ہے کہ وہ مل جائے گا، ہمیں صوبے خرچ نہیں کریں گے اور وفاق کو مل جائے گا. تو ایسا ہر حکومت کرتی ہے، لیکن ملتا کبھی بھی نہیں ملتا. اور اس دفعہ تو چونکہ تنخواہیں اور پینشن بھی وفاق نے بڑھا دی، اچھی خاصی بڑھا دی، تو اس کی وجہ سے صوبے بھی ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے. اور جب وہ اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے اور پینشن بڑھائیں گے تو ایک میجر چنک جو کہ حکومت سوچ رہی تھی صوبائی سرپلس مل جائے گا، وہ نہیں ملے گا. دوسرا جو اس وقت نمبر رکھے گئے ہیں، ڈالر کا ریٹ 290 روپے پر ڈالر، اور جو انٹرسٹ ریٹ رکھا گیا ہے 21%، تو اگر یہ کانسٹنٹ رہتا ہے تو پھر یہ خسارہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں 7.3 ٹریلین روپیز کی. اگر یہ چینج ہو جاتا ہے، ڈالر کا ریٹ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے یا انٹرسٹ ریٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ نمبر ڈرسٹکلی چینج ہو جائے گا. تو وہاں بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ پلان بی جاننا چاہے گا. پھر پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کا اگر آپ دیکھیں تو صرف 15 ارب روپیہ رکھا ہے بجٹ میں. تو آئی ایم ایف نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ جی آپ فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کریں اور پرائیویٹائزیشن پروسیڈ شروع کریں. تو لاسٹ ایئر تو پھر ایک ٹرپل فگر میں تھا نمبر پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کا، اب تو ہم ڈبل فگر میں آگے 15 ارب پہ آگے، جس کا مطلب سمپل یہی ہے کہ نہیں ہے، ہم نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں ہوگا. تو وہاں پہ بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ اپنے اس کے بات کرے گا اور جاننا چاہے گا. پھر آپ کا جو صوبائی ترقیاتی پروگرام ہے اس کا حجم اتنا ان ریئلسٹک ہے. پنجاب کا اگر جو 4 مہینے کا اگر آپ اس کو پورے سال پہ پھیلا کے دیکھیں تو 1200 ارب روپے سے زیادہ کا وہ کہہ رہی ہے. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر 4 مہینے میں جو ہے وہ 426 ارب روپے خرچ کرنا چاہ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف جاننا چاہے گا کہ اس کا ریونیو کہاں پہ آتا ہے، یا کیا یہ پورا سال ایسے ہی رہے گا. تو یہ اسی طرح کی اور بہت سی ایگزامپلس ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو بات ہوگی نا پورٹ فولی کی، یہ بات ہوگی پائے چارٹ کی کہ اتنا ہے اور اس کا ٹھیک نہیں ہے، ٹارگیٹ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو کہنا. ایک چیز ہوتی ہے کہ بیس کر رہے یہ کسی اکنامک فنڈامنٹل کے اوپر کہ اکانومی یہ ہے، اکانومی کو گرو کرنے کا بھی کہیں ظاہر ہے اس میں یعنی جو گائیڈنگ پرنسپل ہے مجھے ان پہ
کوئی وہ شبہ نہیں ہے، وہ واقعی بڑے اچھے چنے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو زراعت کی بات کی ہے، وہ وزیر اعظم بار بار پچھلے وزیر اعظم کی طرح یہ وزیر اعظم بھی زراعت کی بار بار بات کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ زراعت ہماری سیویئر ہے. اگر پاکستان سری لنکا نہیں بنا تو اس میں ایک میجر چیز یہ ہے کہ ہم فوڈ، مہنگائی تو ان سے زیادہ ہوگی نہیں لیکن آپ کی فوڈ تو مل رہی ہے نا، مہنگی ہے لیکن مل رہی ہے. وہ تو پروڈیوس نہیں کرتے نا. تو چونکہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں نا، سری لنکا تو نیٹ فوڈ امپورٹر تھا. تو زراعت ہے، اس میں انرجی کی جو ہے رینیویبل انرجی پہ شفٹ ہونا ہے، اس میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل سروسز ہے، اس میں انڈسٹری کے لیے کچھ ریگولیٹری ڈیوٹیز ختم کرنا، کچھ کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں ان کو ریویو کرنا وغیرہ. تو وہ فنڈامنٹل اس کے یہ والے ٹھیک ہے، لیکن جو اصل چیز جو پرابلم کرونک پرابلم ہے انڈر لائنگ، وہ ابھی بھی موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کے 1% جو ایگریکلچر کمیونٹی ہے جس کے پاس 20% زمینیں ہیں، ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ ریئل اسٹیٹ اور ڈیولپرس کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ ریٹیلر اور مرچنٹس کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اگین یہ کرونک پرابلم ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نمبر جو ہیں یہ ریوائز ہوں گے، لیکن اگر یہ کرونک پرابلم ایڈریس نہیں ہوتی تو شاید میں کوئی ایک آپ سے ہاں یا نہ میں بھی اگر آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. اور الیبوریٹلی آخری کویشچن میں ہی کرنے لگا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نمبر اور یہ پالیسی اور یہ سمجھداری جو پروڈنس ہے، یہ تو خیر ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں. سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا کہ یہ یہاں جائے گا یا کہ ٹپنگ پوائنٹ ہوگا ادھر جائے گا نا، وہ ہے کانفیڈنس. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وداؤٹ تھورو الیکشنز جس میں کوئی بار نہ ہو، اس کے علاوہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نہیں ہوگی تو یہ خود ہی ہوں گے، تو کرنے کے لیے وداؤٹ تھورو الیکشن وہ کانفیڈنس ریسٹور ہو سکتا ہے؟ مجھے اس کا خیال کیوں آیا، میں یہ اس لیے خیال اس لیے آیا کہ یہ تو اندر ہی ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. تو یہ تو اندر کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہاں سے کم کر لیں گے، جیسے ہم نے اے سی بند کرنے کا اور اب اس طرح کی بات. اصل میں دو چیزیں ہیں جس سے سارے آپ دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، چائنا، باقی بھی. ایک ہے ریمیٹنسز، اوورسیز جو پاکستانی سورس ہے، اور ایکسپورٹ پروسیڈ میں کچھ لے لیں اس کو. دوسرا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو جب تک وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جسے طاقت کے استعمال سے انشور نہ کیا گیا ہو، اور جنیرک ہو، کوئی ایک ملک دکھایا دیں جس میں یہ دونوں چیزیں آئی ہوں، تو اس پہ کوئی توجہ ہے آپ کے خیال میں کسی کی ہو؟ میرا خیال ہے اس وقت حکومت میں شامل جماعتوں کی یہی اوپینین ہے کہ ایک دفعہ الیکشن ہو جاتے ہیں، اور چونکہ انہی میں سے کسی کو حکومت جو ہے وہ لیڈ کرنی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گی، کانفیڈنس آ جائے گا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی اس وقت ایکٹیو نہیں رہی ہے وہ کتنا عرصہ ایکٹیو نہیں رہتی، اور اس کا ووٹر جو ہے وہ کیا ایسا ہی کرے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا کراچی میں ووٹرز جو تھے انہوں نے ووٹ دینے بند کر دیے، تو کیا وہ ووٹ کے لیے نہیں نکلیں گے، یا وہ ان کو کوئی اور آلٹرنیٹیو جو ہے وہ کوئی نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کی شکل میں، نئی پارٹی کی شکل میں، یا کسی اور میں، تو کیا وہ ادھر جاتے ہیں؟ نئی پارٹی کو تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ کو ووٹ دے گا، وہ تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. لیکن سوئنگ ووٹرز جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ سوئنگ ووٹر کی اوپینین جو ہے وہ کیا بنتی ہے. تو یہ ابھی کافی سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، لیکن فی الحال وہ جو ایک مکمل طور پہ غیر یقینی صورتحال تھی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا اس میں اب آپ اس کو پسند کریں آؤٹ کم کو یا نہ کریں، لیکن آپ کچھ حد تک جو الیکشن کا آؤٹ کم ہے اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہوگی، ہاں، یعنی اکنامک سینٹیمنٹ. ہاں، تو یہ کم از کم آپ کو ایک اس ساری غیر یقینی صورتحال میں ایک سرٹینٹی تھوڑی سی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو اسپیشلی آپ کے دوست ممالک ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگلے 2-3 سال بات چیت کس سے کرنی ہے. چلو ٹھیک ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.